بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں، آپ دیکھ رہے ہیں علم کی باتیں اور ہم بات کر رہے ہیں ایک چپ سو سکھ۔ ٹھیک ساتھیوں، یہ ہماری کنٹینیوشن ہے، یہ پارٹ 2 ہے ہمارا۔ ہم اس سے پہلے ایک چپ اور 100 سکھ پہ بات کر رہے ہیں۔ اصل میں ہم اپنی ساری جو گفتگو ہے نا، ہم LKKG لوگ کیا کہیں گے اس کی بیس پہ ہم اب آپ کو گائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم نے کچھ دن پہلے بات کی تھی LKKG لوگ کیا کہیں گے۔ ٹھیک، یہ ہمارا سماجی رویہ ہے ساتھیوں، اس پہ ہم نے بات کر لی ہوئی ہے۔ ہماری یہ والی ویڈیو آپ دیکھ لیجئے گا۔ آج ہم نے بات کرنی ہے کہ لوگوں نے، آپ نے کوئی کام شروع کیا ہے اور لوگوں نے آپ کے اوپر کرٹیسزم کرنا شروع کر دیا ہے، یعنی لوگوں کی باتیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ٹھیک ساتھیوں، تو اب کیا کیا جائے؟ ٹھیک، تو اس سے پہلے کہ ہم یہ بیان کریں کہ جی لوگوں نے کرٹیسزم کرنا شروع کر دیا ہے تو اب کیا کیا جائے، ہم اس سے پہلے یہ میرا خیال ہے کہ اس کو بعد میں بیان کرتے ہیں۔ پہلے ہم یہ بات کر لیں کہ کرٹیسزم ہوتا کیا ہے۔ ساتھیوں، کرٹیسزم 2 طرح کا ہوتا ہے، یعنی تنقید، عام لفظوں میں کہہ دیں تنقید 2 طرح کی ہوتی ہے۔ کیا؟ ایک منفی تنقید، ایک مثبت تنقید، یعنی نیگیٹو کرٹیسزم اور پازیٹیو کرٹیسزم۔ اچھا، نیگیٹو کرٹیسزم سے کیا مراد ہے؟ ساتھیوں، ہر وہ بات، ہر وہ چیز، ہر وہ عمل، ہر وہ حرکت، ہر وہ تانا، ہر وہ بات، ہر وہ اشارہ جو آپ کی ہمت توڑے، وہ نیگیٹو کرٹیسزم ہے۔ جو آپ کو پریشان کرے، جو آپ کا حوصلہ کم کرے، جو آپ کے اندر کم حوصلگی لائے، جو آپ کو پریشان کرے، جو آپ کو مجبور کرے، جو آپ کو کام کرنے سے روکے، جو آپ کے لیے رکاوٹیں بنے، جو آپ کے لیے رکاوٹیں پیدا کرے، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے نیگیٹو کرٹیسزم ہیں۔ ٹھیک، اور معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں نیگیٹو کرٹیسزم بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ بھائی، ہم انسان ہیں، ہمارے کردار میں جھول ہو سکتا ہے، پریشانیاں ہو سکتی ہیں، ٹو ایرز مین ہے نا، انسان خطا کا پتلا ہے۔ تو ہمارے مخالفین کیا کرتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ ہماری کمزوریاں، ہماری مجبوریاں، ہماری پریشانیاں پکڑ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ان کو ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں، ہمارے اگینسٹ استعمال کرتے ہیں، ہمارے سامنے رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ ٹھیک، تو ساتھیوں، سب سے پہلی بات، اب اس کا حل کیا ہے؟ ٹھیک، ہم نے ایک کرٹیسزم کی بات کی ہے کہ نیگیٹو کرٹیسزم کیا ہوتا ہے۔ چلو اس کے ساتھ دوسرا بھی کر لیتے ہیں، پازیٹیو کرٹیسزم کیا ہوتا ہے، مثبت کرٹیسزم۔ مثبت کرٹیسزم ساتھی ہوتا ہے کہ ہر وہ بات، ہر وہ اشارہ، ہر وہ حرکت، ہر وہ عمل، ہر وہ کام جو آپ کے اندر حوصلہ پیدا کرے، آپ کو خوشی پہنچائے، آپ کی ہمت کو دوبالا کر دے، آپ میں چستی لے کے آئے، آپ میں ذوق و شوق پیدا کرے، آپ کو پرجوش بنا دے، آپ کے حوصلے کو بہتر بنائے، آپ کے اندر ہمت اجاگر کرے، یہ ساری چیزیں مثبت کرٹیسزم کہلاتی ہیں، مثبت تنقید کہلاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ آپ کو کم ملے گی۔ ٹھیک، نیگیٹو کرٹیسزم آپ سے زیادہ ملے گی۔ ساتھیوں، نیگیٹو کرٹیسزم آپ کے اوپر آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، لوگوں نے آپ کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، اب کیا کیا جائے؟ ٹھیک، اب ہم بات کرتے ہیں ساتھیوں، اگر لوگوں نے آپ کے اوپر نیگیٹو کرٹیسزم کرنا شروع کر دیا ہے، آپ کی خامیاں، آپ کی مجبوریاں، پریشانیاں، آپ کی بشری تقاضے کی وجہ سے ہونے والی الجھنیں، پریشانیوں کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اب کیا کریں؟ ساتھیوں، سب سے پہلے بات یہ ہے، سب سے پہلی بات ہے کہ آپ نے ایک چپ 100 سکھ پہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے ابھی خاموش رہنا ہے۔ ابھی آپ بگنرز ہیں، ابھی آپ شروعات کر رہے ہیں۔ شروعات میں جب تک آپ کی اسٹرینتھ پوری نہیں ہو جاتی نا، تو آپ نے لڑائی کو نہیں لینی، کرٹیسزم کا جواب نہیں دینا۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ 40 سال کی عمر تک انہوں نے ایون نبوت کا بھی اعلان کا حکم نہیں ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 40 سال تک اپنا کردار منوایا تھا، تو 40 سال کے بعد بھی آپ نے باقاعدہ جو ہے وہ محاذ آرائی نہیں کی۔
ٹھیک ہے، آپ نے تبلیغ، اسلامی تبلیغ کا آغاز کیا، وہ بھی بڑی خوش اخلاقی سے، خوش طبعی سے، خوش مزاجی سے، ٹھیک۔ تو ہمارے پاس مثال ہے کہ ہم نے جب تک 40 سال کے نہیں ہو جانا، ہم نے کرٹیسزم کا جواب نہیں دینا، یعنی اپنی اسٹرینتھ گین کرنی ہے، اپنی ٹیم بنانی ہے، اپنے کام پہ نظر رکھنی ہے، اپنا فوکس اپنے کام پہ رکھنا ہے اور چپ، ٹھیک۔ جب تک آپ یہ کام کرتے جائیں گے تب تک آپ کامیاب ہوتے رہیں گے، کیونکہ ساتھیوں کامیابی تو فوکس سے ہوتی ہے۔ اگر آپ نے فوکس اپنی کامیابی کی بجائے لڑائیوں پہ ادھر کر دیا، مجبوریوں پہ، لوگوں کے جواب دینے میں اپنی انرجی لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ تو اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اپنا فوکس، اگر گاڑی کا ڈرائیور صرف وہ روڈ کے ایک سائڈ پہ دیکھتا چلا جائے گا اور سیدھی روڈ پہ نہیں دیکھے گا تو وہ کامیابی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ گاڑی ٹھوک دے گا کہیں پہ۔ یہی آپ کے ساتھ ہوگا ساتھیوں۔ تو آج ہم نے کیا سیکھا؟ ایک چپ 100 سکھ، بالکل وہی مثال جو ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہے۔ ساتھیوں یہ ذرا مشکل ہے، خاموش رہنا، اسلام نے خاموشی کو عبادت اعمی کہہ دیا۔ خاموش رہنا کوئی آسان کام ہے؟ بھئی اپنے آپ کو انسان، ہم لوگ ہیں کیا؟ حیوان ناطق۔ کیا ہوتا ہے حیوان ناطق؟ وہ بولنے والا جانور ہے۔ حیوان ناطق کس کو کہتے ہیں؟ بولنے والے جانور کو بولتے ہیں نا، بولنے والی مخلوق، ٹھیک ہے نا۔ ہم انسان بولنے والے ہیں، ہم نے پہلے دن سے شروع ہوئے ہیں الحمدللہ، اور بولتے چلے جاتے ہیں، بولتے چلے جاتے ہیں، بولتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں کتابوں میں ملتا ہے کہ خاموش رہنا ہے، خاموش نہیں رہتے، ٹھیک ہے۔ ہم تو یہ حال ہے کہ بولتے بولتے تھک جاتے ہیں، تھکنے کے بعد پھر بولنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ساتھیوں چونکہ ہم نے بولنے کی پریکٹس ہمیں زیادہ ہے، ہم بولتے رہتے ہیں، ہمیں سننے کی، خاموش رہنے کی پریکٹس ہی نہیں ہوتی، اس لیے ہم خاموش نہیں رہتے۔ خاموش نہیں رہیں گے تو اگلیں گے نا، اپنے سارے راز اگلیں گے، اس لیے تو کہا اسلام نے خاموشی عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ تو بھائی جب ہم خاموش رہیں گے تو کامیاب ہوں گے نا۔ مجھے خلیل جبران صاحب یاد آ گئے، جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بات کی، ان کی کتاب کا اردو ترجمہ تھا، میں نے پڑھا سرمایہ، تو بہت کمال تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جب وہ بولتے ہیں تو بولتے ہوئے اپنے کان بند کر لیتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا، اپنے جوش خطابت میں، اپنے جوش میں بولتے ہوئے، جذبات میں بہتے ہوئے وہ باتیں بھی بول جاتے ہیں جو ان کو نہیں بولنی چاہیے، یا جن کو انہوں نے روک کے رکھنا ہے، جو ان کے راز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ساتھیوں میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آج سے ہی یہ آغاز کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنے لوگوں کے کرٹیسزم کا شروع میں جواب نہیں دینا ہے، اپنے کام سے جواب دیں، اپنی کامیابی سے جواب دیں۔ اگر آپ نے ان کو جواب دینا ہی ہے تو کامیاب ہو کے دکھائیں، ان کو کام کو کر کے دکھائیں، یہ جواب ہوگا آپ کی طرف سے۔ اس سے پہلے آپ نے ایک چپ 100 سکھ، اپنے ہونٹ سیلے ایسے، ٹھیک، اپنے ہونٹ سیلے، کچھ نہیں ہوتا، کوئی بندہ زبردستی آپ سے کچھ نہیں اگلوا سکتا، ٹھیک۔ مشکل کام ہے خاموش ہے، خدا را اس کو پریکٹس کیجیے گا، ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔